بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بڑی خبر یہ ہے کہ 63-1F کی جو تاحیات نااہلی تھی وہ اس کو یقینی طور پہ اب سمجھے کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ 5 سال کی نااہلی جو ہے وہ متعین کی گئی ہے. نیشنل اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اور سینٹ نے پہلے ہی کر دیا تھا. اب اٹ از ٹو گو ٹو دا پریزیڈنٹ فار ہز سگنیچر. پریزیڈنٹ گئے حج کے لیے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ کے جو اسٹینڈ ان پریزیڈنٹ ہیں، یعنی کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو چیئرمین سینٹ ہیں، ہی ول سائن دا بل. یقینی طور پہ اس طرح کی جو تبدیلی آئی ہے یہ بڑا سمجھ بوجھ کے ان دا سینس کہ سب نے مل کے یہ سوچا کہ جی اب یہ ہونا چاہیے. اور اس میں یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو پارٹیز ہیں وہ اور پریزیڈنٹ صاحب کو تو سائن کرنا ہی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھی سائن کریں گے. تو اب اس میں کسی کے نہ سائن کرنے کا سوال نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ بھی ہی واز بینڈ فرام پالیٹکس فار لائف، ان کی بھی ختم ہو جاتی ہے جو نااہلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ دس از اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹس فار پاکستانی سٹیزن، کہ ان کو آپ تاحیات فار لائف یو بین دیم فرام پالیٹکس. ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ہوا ہے. ہم نے دیکھا ان دا پاس ملٹری رولرز جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں کو ملک بدر کیا، ملک بدر کروایا. یعنی بلوچستان میں بہت سے لیڈرز تھے، وہ ملک سے گئے، پھر وہ واپس آئے، ان کو واپس لایا گیا. تو کیا یعنی ظاہر ہے ایک تو نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے، ان کے واپس آنے کے حوالے سے بالکل راستہ کھل جاتا ہے. اور اب یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جی کورٹ میں کب وہ جو معاملہ ہے جو ان کے خلاف وہ کیس ہے وہ اس کو نواز شریف صاحب بار بار سنائیے کہتے ہیں کہ جی جو جنرل باجوہ ہیں، جنرل فیض ہیں، اور جو جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان تینوں کو یعنی کہ ان کو سزا ملنی چاہیے فار واٹ دے ڈیڈ وچ واز ایلیگل. اچھا واٹ دے ڈیڈ تو اس میں اب یعنی کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. یہ بڑی کلیئرلی باتیں سامنے آ گئیں کہ کس نے جا کے کس جج کو انفلوئنس کیا اور کیا نہیں کیا. اور جنرل باجوہ بھی کہہ چکے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ ٹھیک ہے ہم نے عمران خان صاحب کو لے کے آئے اور ہم نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا جو کیا. اور ان کو تو جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں بھی کہا گیا جرنلسٹ وغیرہ کو کہ جی اب وہ گئے، نواز شریف صاحب گئے اور آپ ججز کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اس وقت ہم جب یہ معاملات ہو رہے تھے اس وقت ہم بات بھی کر رہے تھے اس پر. لیکن اب ایک بات ضرور ہے جو کہنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا نا بچپن میں آپ بیٹھتے تھے اور ہم نے تو دیکھا جو پلاسٹر سین جس کو کہتے ہیں، ڈو بھی کہتے ہیں، پلاسٹر سین بھی کہتے ہیں، وہ لیں پھر آپ یا پھر لیگو لے لیں ان مور ریسنٹ ٹائمز، بچے کو دیں وہ اس طرح کچھ بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر توڑ کے پھر بنا لیتا ہے. وہ ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جب آپ بچے کو بٹھا دو کھیلا تو دا چائلڈ ڈز دس اپنی امیجنیشن کر کے. تو کچھ اسی طریقے سے پاکستان کی جو رہی ہیں مختلف اسٹیبلشمنٹس اور جو ٹاپ جنرلز رہے انہوں نے یہی کیا. اب اس کو توڑو تو اس کو موڑو، اس کو لاؤ تو اس کو پھینکو، اس کو کرو. اور پھر پولیٹیشنز بھی تیار رہے ہیں، یا تو بی ٹیم بننے کے لیے تیار رہے ہیں، ان کے کولیبریشن ان کے ساتھ کی ہے، یا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے ان کو، یا وہ خاموش رہے ہیں. یعنی کہ ان کو یہ لگا وہ دیکھو اس نے بھی تو ہمیں نقصان پہنچا کے تو کرسی سنبھالی تھی، تو چلو اب اس کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم بھی خوشی خوشی دیکھتے ہیں. تو یہ جو ایک سائیکل ہے نا ایکشن ری ایکشن کا، وہ چلتا رہے. اور جن کے پاس پاور ہوتی ہے، یعنی کہ جن کے پاس فورس ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ جی ہم یہاں سے بھی توڑتے ہیں، یہاں سے بھی موڑتے ہیں، یہاں سے بھی کہانی بناتے ہیں، یہاں سے بھی کہانی کی گونج اتنی ہو جاتی ہے کہ قوم ڈوب جاتی ہے تقریباً. اس میں بہت سے اہم طبقے ڈوب جاتے ہیں، تو پھر ہماری کہانی بھی چلتی ہے، فورس ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے. اس ادارے کو توڑو، اس کو موڑو، اس کو نکالو، اس کو ڈالو. اور اگین دا پولیٹیشنز آلسو پلے اے رول. وہ جونیئر رول ہوتا ہے لیکن وہ بھی جب اس کی تنقید نہیں کرتے کھل کے تو وہ بھی رول ایک پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی واسطے ہمارا خیال ہمیشہ رہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا چارٹر آف
بنائے اکانومی. انہوں نے کہا میں سب سے بات کروں گا, کپتان سے بھی اس پہ بات کر لوں گا. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے آپ نے پہلے بنایا تھا, اباؤٹ ٹائم کہ اس کا چیپٹر 2 لکھا جائے اور اس میں بھی ساری جماعتوں کو ساتھ رکھا جائے. اور کچھ چیزیں ہیں بیسکس جو ہیں وہ بدل نہ پائیں. فوج سیاست سے باہر رہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشنز ایسے ہوں اور وہ الیکشنز کے رزلٹس مانیں, ان کے 5 سال پورے ہوں. اینی وے دیٹس another debate. لیکن پاکستان میں وہ جو اس وقت کھیلا نا, ڈو سے کھیلا, پلاسٹسین سے کھیلا, تو جو کھیلنا شروع کیا 2017 میں زیادہ ایکٹیولی, اس سے پہلے بھی چلتے رہے, جو کیا کھیل ویل کیا, اس کے بعد نکالا, پیناما ہوا, یہ سب ہوا. تو اب اس کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو کڑی ہے اس کو ختم کیا گیا. تاحیات جو ہے بیننگ فرام پالیٹکس از اینڈڈ. اچھی بات ہے, یہ ہر ایک پر لاگو ہوگی اور ہونی چاہیے, اور جو سزا ہے وہ 5 سال کے لیے کافی ہے. لیکن سسٹم بھی ٹھیک سے چلے تو بات ہے. ہماری تو سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.